اسلام میں عورت کا مقام، اس موضوع پر حضرت مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب خطاب فرما رہے ہیں، سماعت فرمائیں۔ شکریہ۔ سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جو آیات کریمہ، آیات مبارکہ قرآن پاک میں سے تلاوت کی گئی ہیں، ان کا مضمون عورتوں سے متعلق یا ازدواجی زندگی سے متعلق ہے۔ آج چونکہ مستورات ہی سے یہ خطاب ہے تو مستورات ہی سے متعلقہ چند باتیں عرض کرنا مقصود ہے کہ دین اسلام وہ دین ہے جس نے عورت کو اس کے کھوئے ہوئے حقوق واپس دلوائے۔ تاریخ عالم پر نظر دوڑائی جائے تو یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ اسلام لانے سے پہلے دنیا کے مختلف معاشروں میں عورت کے حقوق کو پامال کیا جاتا تھا۔ عورت کو اس کا جائز مقام بھی نہیں دیا جاتا تھا۔ مثال کے طور پر فرانس کے اندر یہ تصور تھا کہ عورت کے اندر آدھی روح ہوتی ہے، پورے انسان کی روح نہیں ہوتی، اسی لیے یہ معاشرے میں برائی کی وجہ اور بنیاد بنتی ہے۔ چائنا کے اندر یہ تصور تھا کہ عورت کے اندر شیطانی روح ہوتی ہے، اسی لیے پورے معاشرے کی فساد کی بنیاد یہی بنتی ہے۔ جاپان کے اندر یہ تصور تھا کہ عورت ناپاک پیدا کی گئی ہے، اس لیے اس کو عبادت کرنے کا حق حاصل نہیں تھا۔ عیسائیت نے رہبانیت کو گھڑ لیا تھا۔ ان کے علماء یہ کہتے تھے کہ ازدواجی زندگی بسر کرنا اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ چنانچہ ان کی تعلیم تھی کہ مرد راہب بن کر رہیں، عورتیں ننز بن کر رہیں، مجرد زندگی گزاریں گے تو معرفت نصیب ہوگی۔ ازدواجی زندگی کو اس راستے کی وہ رکاوٹ سمجھتے تھے۔ ہندوازم میں اگر کسی جوان عورت کا خاوند فوت ہو جاتا تو اس عورت کو بدبخت سمجھا جاتا تھا، حتیٰ کہ اگر اس خاوند کی لاش کو جلایا جاتا تو وہ عورت زندہ اس کے اندر چھلانگ لگا کر مر جایا کرتی تھی، ستی ہو جایا کرتی تھی، اور اگر ایسا نہ کرتی تو اسے معاشرے میں عزت و وقار کے ساتھ رہنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ خود بلاد عرب میں اسلام سے پہلے عورت کے حقوق کو اس قدر پامال کیا جا چکا تھا کہ لوگ اپنے گھر میں بیٹی کا پیدا ہونا برداشت نہیں کر سکتے تھے، لہذا معصوم بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ اس حد تک عورت کے حقوق چھین لیے گئے تھے کہ اگر کوئی آدمی فوت ہوتا تو جس طرح اس کی جائیداد اس کے بڑے بیٹے کی وراثت میں آتی تو اس کی بیویاں بھی اس کے بڑے بیٹے کی بیویوں کے طور پر منتقل ہو جاتی تھیں، گویا اس کا بڑا بیٹا اپنی ماؤں کو اپنی بیویاں بناتا تھا۔ یہ اس وقت معاشرے کی حالت تھی جب اللہ کے پیارے محبوب دنیا میں تشریف لائے اور آپ نے آ کر واضح کیا کہ اے لوگو، عورت اگر بیٹی ہے تو یہ تمہاری عزت ہے، اگر بہن ہے تمہارا ناموس ہے، اگر یہ بیوی ہے تمہاری زندگی کی ساتھی ہے، اگر یہ ماں ہے تو اس کے قدموں میں تمہارے لیے جنت ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ جس آدمی کی 2 بیٹیاں ہوں وہ ان دونوں کی اچھی تربیت کرے، ان کو تعلیم دلوائے، حتیٰ کہ ان کا فرض ادا کر دے تو وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے ہاتھ کی 2 انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ہوا کرتی ہیں۔ تو گویا بیٹی کے پیدا ہونے پر جنت کا دروازہ کھلنے کی بشارت دی گئی، وہ مقام عطا فرما دیا گیا اور صاف بتلا دیا گیا، من عمل صالحا، جو کوئی بھی نیک عمل کرے، من ذکر او انثی، مرد ہو یا عورت ہو، وہو مؤمن، اور وہ ایمان والا ہو، فلنحیینہ حیاتا طیبہ، ہم اس کو ضرور بھی ضرور پاکیزہ طیب زندگی عطا فرمائیں گے۔ تو جس طرح مرد نیکی اور عبادت کر کے اللہ رب العزت کے ولی بن سکتے ہیں، عورتیں بھی اسی طرح نیکی اور عبادت کے ذریعے ولایت کے انوارات کو حاصل کر سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی ولایت کے دروازے کو کھلا رکھا ہے۔ چنانچہ دین اسلام نے عورت کو ایک ایسا وقار عطا کیا کہ جو دنیا آج تک عورت کو نہیں دے سکی، ایسا وقار کہ اس کو گھر کے اندر عزت کی نظر سے دیکھا جائے، اس کو معاشرے کے اندر ایک احترام کی
حیثیت دی جائے اور احترام کا مقام عطا کیا جائے۔ آج نیا دور، نئی تعلیم، اسلام دشمن قوتوں نے کچھ ایسا پروپیگنڈا شروع کر دیا جس کی وجہ سے وہ مسلمان عورتوں کو یہ باور کروانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلام نے ان پر بہت زیادہ پابندیاں لگا دی ہیں، حالانکہ بات ہرگز ایسی نہیں، بلکہ ہمارے معاشرے کی کئی پڑھی لکھی مستورات، خواتین، بچیاں، بیٹیاں، وہ بھی غلط فہمی کا شکار ہو جاتی ہیں اور وہ سمجھتی ہیں کہ شاید ہمیں ہمارے جائز حقوق نہیں دیے گئے۔ دیکھیے، میں ان میں سے 2-4 پر پہلے روشنی ڈال دیتا ہوں، پھر اپنی بات کی مزید تفصیل کروں گا۔ کہ سب سے پہلی بات تو یہ کی جاتی ہے کہ جی اسلام نے عورت کو پردے کا حکم دیا، جبکہ غیر مسلم معاشرے میں عورت بے پردہ پھرا کرتی ہے۔ تو اب سوچئے کہ اس کا فائدہ جہاں مردوں کو ہے وہاں عورتوں کو بھی ہے کہ ہماری ازدواجی زندگی پرسکون ہوتی ہے، خوشیوں کی زندگی ہم گزارتے ہیں۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ دنیا میں ایک ملک جس کا نام سویڈن ہے، برطانیہ کے بالکل قریب، یہ اتنا امیر ملک ہے کہ ہمارے ملکوں میں خسارے کا بجٹ ہوا کرتا ہے اور اس ملک میں نفع کا بجٹ ہے۔ ہم سوچتے ہیں پیسہ آئے گا کہاں سے اور وہ سوچتے ہیں کہ پیسہ لگائیں گے کہاں پہ۔ اتنے امیر ہیں کہ اگر اس پورے ملک کے مرد، عورت، بچے، بوڑھے کام کرنا چھوڑ دیں، فقط کھائیں پیئیں، عیش و عیاشی کرتے رہیں، تو وہ قوم 6 سال تک اپنے پڑے ہوئے خزانے کو کھا سکتی ہے۔ اس قدر امیر ہیں کہ اگر کوئی آدمی نوکری نہیں ڈھونڈ پاتا تو وہ صرف حکومت کو اطلاع دے دے، اس کو گھر بیٹھے ہوئے 20,000 روپیہ ماہانہ مل جایا کرے گا۔ اگر اس کا مکان نہیں تو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو مکان لے کر دے، حکومت ان کو مکان لے کر دیتی ہے۔ اگر وہ بیمار ہوا تو پیدا ہونے سے لے کر اس کے مرنے تک اس کی بیماری پہ لاکھ روپیہ لگے یا کروڑ روپیہ لگے، حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا علاج کروائے۔ گویا ان کے روٹی کپڑے مکان کا مسئلہ تو حل ہو گیا، باقی رہ گئی انسان کی خواہشات۔ وہ اس ملک میں اس حد تک پوری ہوتی ہیں کہ اس کو سیکس فری کنٹری کہا جاتا ہے۔ وہ جانوروں کی طرح مرد عورت ایک دوسرے کے ساتھ جہاں چاہیں جب چاہیں ملیں، کوئی اس پہ اوپر پابندی نہیں۔ تو اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جن کو روٹی کپڑے مکان کی فکر نہیں، جن کی خواہشات مرضی کے مطابق پوری ہوتی ہیں، تو ان کو تو پیچھے کوئی غم نہیں ہونا چاہیے تھا۔ مگر 2 باتیں بہت عجیب ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ اس معاشرے میں طلاق کی شرح 70% سے زیادہ ہے۔ گویا 100 میں سے 70 گھروں سے زیادہ گھروں میں طلاق ہو جاتی ہے، پہلی بات۔ اور دوسری بات کہ اس معاشرے میں خودکشی کرنے والوں کا تناسب پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ جتنے لوگ وہاں خودکشی کرتے ہیں اتنا پوری دنیا میں کسی ملک میں نہیں کرتے۔ اب جب روٹی کپڑے مکان کا مسئلہ حل ہو گیا تھا تو پھر پیچھے خودکشی کرنے کا کیا مطلب؟ مقصد یہ کہ دلوں میں سکون نہیں ہوتا، گھروں میں طلاقیں ہو جاتی ہیں۔ اس بے حیائی، بے پردگی کی وجہ سے دلوں کو سکون نہیں ملتا۔ مرد بھی بہتر سے بہترین کی تلاش میں، عورت بھی خوب سے خوب تر کی تلاش میں، چنانچہ سکون کی زندگی کسی کو بھی نصیب نہیں ہوتی۔ جس ماحول میں 70% سے زیادہ عورتوں کو طلاق ہو جائے وہاں کس کو خوشی ہوگی؟ چنانچہ آج ڈپریشن کی زندگی وہ گزارتے ہیں۔ شرع شریف نے ہمیں جو پردے کی پابندی کا حکم دیا اس کا فائدہ بھی ہمیں ہے۔ گو ہمارے پاس کھانے کی چیزوں کی کمی، گو ہمارے پاس لباس اور مکان کی کمی، مگر اس کے باوجود آج ہمارے معاشرے میں دیکھیں تو 100 میں سے 0.7% بھی اتنے لوگ نظر نہیں آتے کہ جو طلاق والے ہوں۔ تو یہ سکھی زندگی ہم کیوں گزار رہے ہیں؟ یہ خوشیوں بھری میاں بیوی زندگی کیوں گزارتے ہیں؟ اس لیے کہ اسلام نے جو بنیادی احکام بتائے گئے، آج اس گئے گزرے ماحول میں کچھ نہ کچھ اس کی پابندی پھر بھی باقی ہے۔ تو اس کا فائدہ ہمیں خود مل رہا ہے۔ آپ دیکھیے، عورتیں کہتی ہیں جی ان کو پردہ نہیں تو آزادی ہو گئی۔ میں نے امریکہ میں دیکھا ایک مل میں کہ وہاں پر سامان اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا تھا، تو میں نے دیکھا کہ وہ بوریوں میں سامان تھا، اور جس طرح ہمارے کلی بوری کو اپنے کمر پہ رکھ کے لے کے چلے جاتے ہیں، پیٹھ پہ رکھ کر، تو میں نے دیکھا کہ وہاں 5-4 نوجوان لڑکے تھے، وہ بھی بوریوں کو کمر پہ رکھ کے لے جا رہے تھے، اور 2 لڑکیاں تھیں، وہ بھی اسی طرح کمر پہ اپنی بوری رکھی اور وہ بھی لے جا رہی تھیں۔ تو میں نے اس فیکٹری کے مینیجر سے کہا کہ یہ کیا نان سینس ہے کہ آپ نے لڑکیوں کو یہ کام دے دیا؟ وہ کہنے لگا جی اگر یہ کام نہیں کریں گی تو یہ پھر کھائیں گی کہاں سے؟ اب آپ سوچئے کہ عورت کو آزادی ملی کیا کہ اب وہ بوریاں اپنی کمر پر اٹھا کر کلیوں کی طرح مل میں کام کر رہی ہے۔ یہ آزادی ہوتی ہے؟ دیکھیے،
NLC کے بڑے بڑے ٹریلر جو کراچی سے پشاور تک چلتے ہیں، اس سائز کے بڑے بڑے ٹریلر امریکہ میں لڑکیاں چلاتی ہیں. جس طرح ڈرائیور راستے میں کسی جگہ رات ہو گئی تو چائے پی لی، سو گئے منجی بستر کے ساتھ، بالکل یہی چارپائی بستر کے ساتھ ان کا بھی معاملہ ہوتا ہے. یہ عورت کو عزت تو نہ ملی بلکہ عورت کو الٹا مصیبت میں ڈال دیا گیا. دین اسلام کی مہربانی دیکھیے کہ دین اسلام نے عورت پر روزی کا کمانا زندگی میں کبھی بھی فرض نہیں کیا. بیٹی ہے، باپ کا فرض ہے کہ وہ بیٹی کو روٹی کما کر کھلائے. اگر بہن ہے، بھائی کا فرض ہے کہ وہ کما کر لائے اور بہن کی روٹی کا انتظام کرے. اگر بیوی ہے تو خاوند کا فرض ہے کہ وہ کما کر لائے اور بیوی کو گھر میں بیٹھے ہوئے کھانا پہنچائے. اگر ماں ہے تو اولاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ کمائے اور اپنی ماں کو لا کر کھانا کھلائے. گویا عورت کو پوری زندگی شرع شریف نے روزی کمانے کا بوجھ نہیں عطا کیا. اس کے سر پہ یہ بوجھ نہیں رکھا کہ تم نے کمانا ہے اور پھر کھانا ہے، بلکہ اس کے قریبی محرم مردوں کی ذمہ داری لگائی کہ تم نے کمانا ہے اور اس عورت کو گھر میں لا کر دینا ہے. یہ گھر کی ملکہ بن کر رہے گی، بچوں کی تربیت کرے گی اور گھر کے اندرونی زندگی کے تمام معاملات کو سنبھالے گی. چنانچہ دیکھیے کہ کس معاشرے نے عورت کو زیادہ آسانی کی زندگی دی. اسلام کے اوپر اگر آپ غور کریں تو آپ کو یہ بات بہت واضح نظر آئے گی کہ عورت کے بارے میں اسلام نے بہت ڈھیل دی ہے. کئی معاملات میں ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ برتا ہے. کس لیے؟ اس لیے کہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی، مرد کو اللہ تعالیٰ نے جان فشانی کی تو قوت عطا کی. عورت کو اس کے بارے میں اس کے مقابلے میں جسمانی اعتبار سے اللہ نے کمزوری دی ہے، نزاکت دی ہے. لہذا عورت کی ذمہ داریاں بھی اسی طرح کی ہیں جس طرح اللہ نے اس کا جسم بنایا. مرد کی ذمہ داریاں بھی اسی طرح سے ہیں جس طرح اللہ نے اس کا سخت جان جسم بنایا. تو اگر آپ غور کریں تو عورت کے ساتھ بہت نرمی کی گئی. تو پروپیگنڈا یہ کیا جاتا ہے کہ جی دین اسلام میں تو عورت کے اوپر پابندیاں بہت ہیں. اللہ کے بندے، سوچنے کی بات ہے. دیکھیں ایک پروپیگنڈا ہمارے ملک میں بھی ہوتا رہا. کہتے ہیں جی کہ عورت کی دیت آدھی ہوتی ہے، عورت کی گواہی آدھی ہوتی ہے. یہ ایسا سوال ہے، کالجوں میں لڑکیاں ایک دوسرے سے پوچھتی ہیں، یونیورسٹیوں میں پوچھتی ہیں، اسکولوں میں ایک دوسرے سے پوچھتی ہیں. اگر آپ غور سے سوچیں تو یہ معاملہ بہت آسانی سے سمجھ میں آنے والا ہے. میں ان پر تھوڑی سی روشنی ڈال ہی دیتا ہوں کیونکہ یہ مسئلہ سامنے آ گیا. دیکھیں دیت کیا ہوتی ہے، میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ قتل آدمی کسی کو کرتا ہے ارادے کے ساتھ یا بغیر ارادے کے. اگر ارادے سے قتل کرے تو اس کو قتل عمد کہا جاتا ہے، اور اگر بغیر ارادے کے کوئی آدمی کسی عمل سے قتل ہو جائے، ارادہ تو نہیں تھا، تو اس کو قتل خطا کہتے ہیں. قتل عمد ہو تو پھر اس کا قصاص عطا کرنا پڑتا ہے، اور اگر قتل خطا ہو تو پھر اس کی دیت دینی پڑتی ہے. مطلب یہ کہ اگر خاوند مر گیا، غلطی سے کسی نے مار دیا، تو اس کی بیوی کو اس کی دیت ادا کرنی پڑے گی. اگر بیوی ماری گئی تو خاوند کو اس کی دیت ادا کرنی پڑے گی. اب شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر خاوند مرے گا تو بیوی کو پوری دیت ادا کی جائے گی، اور اگر بیوی مرے گی تو خاوند کو اس کا آدھا ادا کیا جائے گا. اب رونا تو مردوں کو چاہیے تھا کہ دیکھو جی ہمارے ساتھ ناانصافی ہے، ہم مریں گے تو عورت کو پورا حصہ ملے گا، عورت مری تو ہمیں پورا حصہ نہیں ملے گا، آدھا حصہ ملے گا. تو مردوں نے تو کیا رونا تھا، الٹا غلط فہمی عورتوں میں ڈال دی گئی. وہ جی عورت کی دیت آدھی ہوتی ہے. وہ اللہ کی بندی، عورت کی دیت آدھی ہوتی ہے تو وہ پیسہ مل کس کو رہا ہے؟ وہ تو خاوند کو مل رہا ہے. تو رونا تو خاوند کو چاہیے تھا، اس کو شور مچانا چاہیے تھا جی مجھے آدھے پیسے کیوں ملے. جب مرد مرا، عورت کی لینے کے باری آئی تو اس کو تو پورے پیسے مل رہے ہیں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں مرد کو معاملہ تھا لینے کا اس کو نصف دلوایا، اور جہاں عورت کا لینے کا معاملہ تھا اس کی کمزوری کا خیال کرتے ہوئے کہ اس کا نقصان زیادہ ہوا، اس کے سر کا سایہ چلا گیا، اب اس کو مرد سے دگنا دے دیا جائے. تو عورت کے ساتھ تو اس کا فیور کی گئی. اسی طرح دیکھیے گواہی کے معاملے میں کہتے ہیں جی کہ گواہی آدھی ہے. ہاں بھائی آدھی ہے. آپ نے دیکھا لوگ اپنی آنکھوں کے سامنے قتل ہوتے دیکھتے ہیں، گواہ نہیں بنتے. کس لیے؟ وہ کہتے ہیں جی کون مصیبت میں پڑے، کون گواہیاں بھگتے، کون چکر لگائے عدالتوں کے، اور پھر قاتلوں کے ساتھ دشمنی کون لے. اور دیکھنے میں بھی آیا ہے کہ لوگ تو عدالت کے اندر بھی جو ہے گواہوں کو وہ تو قتل کر دیا کرتے ہیں، ان کی جان مال عزت آبرو ہر چیز خطرے میں ہوتی ہے. تو گویا گواہی دینا ایک بوجھ ہے، اسی لیے کئی لوگ اس بوجھ کو ادا کرنے سے کتراتے ہیں اور دیکھتے کے باوجود خاموش ہو جاتے ہیں، کسی کو کچھ نہیں کہتے. جہاں بوجھ رکھنے کا موقع آیا اللہ تعالیٰ نے عورت کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرمایا. مرد نے گواہی دینی تھی، حکم دیا کہ تمہاری گواہی پوری گواہی ہوگی، تمہارے سر پہ پورا بوجھ رکھا جائے گا. عورت نے گواہی دینی تھی، فرمایا ہم پورا بوجھ تمہارے اوپر نہیں رکھتے،
تم دو عورتیں آدھا آدھا بوجھ مل کر اٹھا لو، تاکہ اگر کوئی تمہارے ساتھ دشمنی کرے گا وہ ایک خاندان کے ساتھ نہیں 2 خاندانوں کے ساتھ دشمنی لے رہا ہوگا، تمہارے اوپر جو بوجھ آئے گا تو وہ آدھا بوجھ ہوگا۔ الٹا عورت کے ساتھ تو نرمی کر دی گئی، ورنہ اگر عورت کو کہہ جاتا کہ نہیں آپ نے پوری گواہی دینی ہے تو یہ پھر روتی پھرتی کہ جی میرے ساتھ کتنی زیادتی کی، اتنی بڑی ذمہ داری میرے سر پہ ڈال دی، بوجھ ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا کہ گواہی دینے کا وقت آیا، بوجھ اٹھانے کا وقت آیا تو کہا کہ اب 2 خاندان مل کر یہ بوجھ اٹھا لیں تاکہ عورت کو تحفظ زیادہ مل سکے، اس کی جان مال عزت آبرو کی زیادہ حفاظت ہو سکے۔ تو اگر ان دونوں مسائل پہ غور کریں تو الٹا عورت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نرمی کا معاملہ کیا، اسی طرح اور مسائل کے ساتھ بھی ہے۔